میں نے آپ کے سامنے ایک دو دفعہ وہ واقعہ سنایا ہوگا، آج موقع کی مناسبت سے پھر سناتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ سبق پکا ہو جائے۔ پڑوسی ملک کے اندر ایک چرسی تھا، چرس پیا کرتا تھا، نشے کی چیز۔ ایک نوجوان سے کہا بھائی چرس پینے کے پیسے دے دو، تو کہا کھانا کھلا سکتا ہوں، کھانا کھلا سکتا ہوں، چرس کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔ آگے سے کہتا ہے او یار چرس کے پیسے دے دے، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی، ظاہر ہے اس نے چرس پلانے کی ذمہ داری تو نہیں لی، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے۔ تو اس نے اس انداز سے کہا کہ میں ہکا بکا رہ گیا اور دینے پہ مجبور ہو گیا، میں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے۔ جب دے دیے تو وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ یہ چل ہی رہا تھا، راستے میں کوئی فنکشن ہال تھا، شادی خانہ تھا، دو حصوں میں بنا ہوا تھا، ایک میں کچھ عورتیں بیٹھی تھی اور دوسرے میں مرد حضرات تھے، خوشیوں کا ماحول تھا، اور کھانا مردوں والے حصے سے سرو کیا جا رہا تھا عورتوں والے حصے کی طرف۔ تو ایک نوجوان ٹرے کے اندر بریانی لے کر وہ راستہ کراس کر کے عورتوں کے حصے میں جا رہا تھا کہ راستے کے کنارے ٹھوکر کھایا اور وہی بریانی گر گئی، اور اس نے اپنے پاجامہ پینٹ کو جھاڑا، صاف کیا، اور وہ ٹرے بھی وہیں جھاڑ دی اور واپس دوبارہ لینے کے لیے گیا۔ یہ چرسی وہیں بیٹھا اور فوراً کھانا شروع کیا، گرم گرم بریانی ڈھیر سارا پڑا ہوا تھا، اوپر کیوں کھانی شروع کی۔ کہا میں پیچھے کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، چرسی نے اچانک مجھے دیکھا اور عجیب بات کہی کہ میں حیران رہ گیا۔ کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی، تھوڑا ناراض ہے، اور ہاں وہ قریب اتنا ہے، وہ قریب اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا، وہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ واقعی دوستو، ہم تہجد کے وقت، فجر کے وقت بھوکے اٹھتے تو ہیں، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بھوکا کبھی سوتے نہیں، ہمیشہ کھا کے سوتے۔ تو مجھے اور آپ کو دوستو اتنا کریم رب ملا ہے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ کٹی کر کے زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اس کے محبوب کی سنتوں پر پیر رکھتے ہیں، پھر بھی محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے،